یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج شام اپنی نصیحت کے واسطے تسالونیکیوں کا پہلا خط نکالیں گے، اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ تسالونیکیوں کا پہلا خط، اس کا 5واں باب 23ویں آیت، لکھا ہے: خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے بے عیب اور محفوظ رہیں۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں جو حوالہ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے، وہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتنی؟ کس کس کا؟ روح، جان اور بدن۔ کون کون سی؟ روح، جان اور بدن۔ انسان ان 3 چیزوں سے بنا ہے۔ کس سے؟ روح، جان اور بدن سے انسان جو ہے وہ بنا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو انسان مکمل نہیں۔ اور اس لیے بدن کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے اور روح کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہر چیز ان تینوں کو چاہیے۔ آج جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے روح۔ کیا ہے انسان کی؟ روح۔ اور اس کے لیے چاہیے اسے روحانی خوراک۔ کیا چاہیے؟ جیسے اب بدن ہے، بدن کو خوراک کی ضرورت ہے۔ بدن کو ہیلدی رکھنے کے لیے، بدن میں جو ہے وہ صحت مند رکھنے کے لیے انسان کو اس کی خوراک کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنی روح کو، یا دوسرے لفظوں میں روحانی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے، ہیلدی رکھنے کے لیے اس کو روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ تو آج جس بات پر کلام سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: کلام جو ہے وہ بہترین روحانی غذا ہے۔ کیا کلام کا ٹائٹل ہے؟ کلام روح کے لیے بہترین غذا ہے۔ تو روحانی زندگی کے لیے کلام جو ہے یہ روحانی غذا ہے۔ اگر آپ گھروں میں اچھی خوراک کھائیں، صحت مند جگہوں پر رہیں، لیکن پھر بھی آپ کے اندر خالی پن رہے گا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے روحانی خوراک نہیں کھائی۔ اور روحانی خوراک کون ہے؟ خدا کا زندہ کلام۔ اس لیے جو ہے وہ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ اصل میں انسان کی ضرورت میں سے ایک بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے خدا کا زندہ کلام، تاکہ ان کی روحانی زندگی کو کیا رکھے۔ اکثر ہم آتے اس لیے ہیں زیادہ تر لوگ کہ وہ بدن میں شفا پائیں، لیکن ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ روح کی۔ اور
اور اگر بدن آپ کا تندرست بھی ہے, آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, پھر بھی آپ کو ضرورت ہے کس بات کی؟ کلام کی, کہ کلام روحانی غذا آپ کو جو ہے وہ ملے. آئیے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے, ایک تو انسان میں خدا نے اس کو روح بدن جان, اس میں 3 چیزیں بنائی, اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اوپر سے خدا نے اپنے روح کو کیا کیا؟ ڈالا, اور انسان کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہو گیا, یعنی انسان روحانی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب روحانی ہونے میں, بڑھنے میں, قائم رہنے میں اسے روح کی غذا کی, جو خدا کا زندہ کلام ہے, اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. کیسے آج ہم اس کو سیکھیں گے؟ اور بہت کم لوگ اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں, بہت کم لوگ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. آئیے پہلا حوالہ میرے ساتھ, آج چند حوالہ جات بھی پڑھیں گے تاکہ ہم ایک طرح سے ہماری سٹڈی بھی ہو جائے. اور رومیو کا خط نکالیں, رومیو 8واں باب, رومیو 8واں باب نکالیے, اس کی 5ویں آیت پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے, کیونکہ جو جسمانی ہے, کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. کون ہے جو جسمانی شخص کی کیا نشانی ہے؟ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتی ہیں. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے, مطلب آپ کہیں جائیں گے تو آپ منٹوں میں بندے کا جائزہ لے لیں گے, بندے کا پتہ چل جائے گا انسان کا. اگر تو ٹوٹل باتیں کیا ہوئی؟ جسمانی شخص کی نشانی. وہ بات کرے گا کاروبار کی, وہ بات کرے گا دنیاوی چیزوں کی, وہ باتیں اس کی ٹوٹل کس کی ہوں گی؟ دنیا داری کی. لیکن جو روحانی شخص کی نشانی ہے, بائبل کہتی ہے وہ روحانی باتوں کے کیا رہتا ہے؟ اسے موقع ملنا چاہیے. کسی اسٹڈی کا موقع مل جائے, کہیں پرستش کا موقع مل جائے, کہیں عبادت کا موقع مل جائے, وہ ہزاروں چیزوں چھوڑ کر عبادت کی طرف کیا کرے گا؟ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ روحانی ہے. اور روحانی آدمی کن چیزوں میں خوش رہتا ہے؟ کئی لوگ اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر اتنی تگ و دو ہوتی ہے, اتنی وہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے بھاگتے ہیں. اور جب وہ خدا کا کلام سنتے ہیں ان کی تھکن بھی اتر جاتی ہے اور وہ اپنی روح کی غذا بھی لیتے ہیں. اور آج میں یہ بھی بتاؤں, جو لوگ خدا کے گھروں سے غائب رہتے ہیں ان کا جسم تو شاید صحت مند ہو, لیکن ان کی روح کمزور ہوتی ہے. اور جب کبھی آزمائش آتی ہے, شیطان آتا ہے, وہ اٹیک کرتا ہے, تو انسان بالکل اس کی ہیلتھ جو ہے وہ بالکل روحانی طور پہ ڈیڈ ہوتا ہے, اور شیطان جو ہے اس پر حملہ کر کے اپنی جو اس کی مرضی منشا ہوتی ہے وہ کیا کر لیتا ہے؟ پوری کر لیتا ہے. تو روحانی شخص کن باتوں کے خیال میں رہتا ہے؟ اور خدا کے کلام میں لکھا بھی ہوا ہے. اگر آپ ایک اور حوالہ پڑھیں, پطرس کا پہلا خط. آج زیادہ حوالے آپ کو پڑھنے پڑیں گے تاکہ آپ اس مکاشفے کو سیکھیں کہ مجھے کتنی روح کی غذا کی ضرورت ہے. چرچ اس لیے نہیں آنا کہ ہم بیمار ہیں, چرچ اس لیے نہیں آنا کہ ہمیں کوئی بڑی برکت چاہیے. مجھے روح کی کیا چاہیے؟ غذا بھی چاہیے. اگر میں پورا ہفتہ مس کر گیا, میں روحانی کمزور پڑ گیا, میں زیرو ہو گیا.
پہلا پطرس اس کا 2 باب 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر، کہ کون سا گھر؟ تو روحانی گھر کہاں سے بنے گا؟ روحانی لوگوں سے، روح میں ہوں گے تو پھر ایک بندہ رہتا ہی جسمانی کاموں میں، اس کا دھیان ہی وہ کیسے روحانی گھر بنے گا؟ اور نہ پھر وہ شاہی کہنوں کا فرقہ، اور نہ پھر وہ مقدس قوم کہلا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کیا ہے؟ جسمانی کاموں میں مصروف ہے۔ اور اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم روحانی گھر بنتے جاؤ، یعنی روحانی چیزوں میں ہماری دلچسپی ہو۔ اور میں آج آپ کو یہ بھی کہوں، اسی لیے بائبل مقدس میں یہ آیا ہے، اسی حوالے کو پڑھیں، 2 باب اور اس کی 2 آیت کیا لکھا ہے؟ پڑھیے آپ میں سے کوئی زور سے، کس کی طرح؟ نوزاد۔ یہ کون سے بچے ہوتے ہیں؟ چھوٹے بچے دا دھیان کتے ہوندہ ہے؟ جنہوں نے چھوٹے بچے ماں نے پالے ہیں، باپ نے بھی دیکھے ہیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو کتنی دفعہ سے بھوک لگتی ہے؟ بار بار۔ اس نے تھوڑا کھانا ہے لیکن کیا کرنا ہے؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا تو فطرت سے واقف ہے، خدا تو جانتا ہے کس کی طرح انسان کو رہنا ہے روحانی بننے کے لیے، غذا کے لیے۔ نوزاد بچے کی طرح جو ابھی پیدا ہوا ہے، اور وہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ دودھ مانگے گا، وہ خداوند سے دودھ کی طلب کرے گا، اور اس کے دل میں ہوگی کہ وہ ماں اسے کیا پلائے؟ دودھ پلائے۔ لکھے نوزاد بچوں کی مانت خالص روحانی دودھ کے، تاکہ اس کے ذریعے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روحانی دودھ کے مشتاق، کون سا دودھ؟ یہاں پر تو آپ کو ایسا دودھ ملے گا ملاوٹ والا، پانی والا۔ میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا وہ پاؤڈر جو مردوں کو ملتے ہیں وہ بھی ڈال دیا جاتا ہے گاڑھا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ملائی بڑی موٹی آتی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اس کے موٹی ملائی آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو دودھ آپ کو یہ ملتا ہے، لیکن میں آج آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی چیز دنیا میں خالص ہے تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ آمین آمین۔ لکھا ہے اس خالص کلام کے مشتاق رہو، اور کس کی طرح مشتاق رہو؟ نوزاد بچے کی بات۔ ذرا تھوڑی دیر سوچیں اپنی زندگی کا، کیا میں کلام کے لیے اتنا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہوں؟ کیا نوزاد بچے کی مانند جو ہے میری فطرت میں کئی کمی تو نہیں آ گئی؟ کتنے مہینے ہفتوں کلام نہ ملے، چرچ نہ جائے، خدا کے گھر نہ جائے، تو انسان جو ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چلتی پھرتی کیا ہوتی ہیں؟ لاشیں ہی ہوتی ہیں، لیکن اندر سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام یہاں کہتا ہے نوزاد بچے کی مانند روحانی دودھ کے لیے کیا رہو؟ مشتاق رہو، اور پھر اس کا اثر بھی ہوگا، اس کے وسیلے سے تم نجات بھی پاؤ گے اور ساتھ بڑھتے بھی جاؤ گے۔ تو جو لوگ روحانی غذا کھاتے رہتے ہیں، آپ کو کلام جتنا مرضی آتا ہو اس کے مت نہیں ہے، آپ کی بڑی سٹڈی ہو اس سے بھی کوئی نہیں ہے، مجھے کلام سننے کی ضرورت ہے، مجھے کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں کلام جتنا مرضی جانتا ہوں، میں کلام جتنا مرضی اس کے لیے جانتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کلام کی کیا ہے؟
ضرورت ہے۔ کبھی کبھی شیطان آ کر یہ بھی ہمیں کہے گا کہ نہیں تجھے بہت آتا ہے، تیرے پاس کلام کی سٹڈی ہے۔ ہاں سٹڈی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ہر روز خداوند کا کیا چاہیے؟ کلام چاہیے۔ کس کی مانند؟ اور کبھی کبھی اپنا ٹیسٹ لیا کرے کہ کیا میں نوزاد بچے کی مانند ہوں؟ وہ جدوں دی آنکھ کھلے گی کی کرے گا؟ کیا؟ وہ دودھ مانگے گا۔ اس کا ایک ہی کام ہے، سونا، اٹھنا تے دودھ پینا۔ ایماندار اگر وہ بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کو جس چیز کا مشتاق ہونا چاہیے اسے، وہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، دنیا کی تمام میڈیسن ہو، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ کیا ہے اس کی؟ وہ اپنے وقت پر اس کی ڈیٹ کیا ہو جاتی ہے؟ ایکسپائر ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا فائدہ نہیں۔ لیکن یہ واحد خدا کا زندہ کلام ہے، اس کی کبھی ڈیٹ ایکسپائری نہیں ہوتی۔ آمین۔ کبھی کبھی ایکسپائری ڈیٹ والی میڈیسن پی لے تو الرجی بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ایک ایسی خالص خدا کا کلام ہے جو کبھی جو ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ صبح پڑھیں خالص ہے، شام کو پڑھیں، جب بھی پڑھیں، اور یہ آپ کے لیے خالص ہے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اس لیے ہم سب کو روحانی غذا کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ اگر آپ کی روح ہیلدی رہے گی تو شیطان کے ساتھ لڑنا، آزمائشوں کے ساتھ لڑنا آپ کے لیے، آپ طاقتور بن جائیں گے، اور یہ غذا آپ کو کھانی ہے خدا کے کلام سے۔ پرانے وقت میں اگر آپ خروج کی کتاب نکالیں تو آسمان سے یہ غذا آتی تھی۔ کہاں سے آتی تھی یہ غذا؟ کہاں سے؟ 16واں باب نکالیے خروج کی کتاب کا، جہاں من برسا تھا۔ پہلی دفعہ یہ من نہ زمین نے اگایا، نہ انسانوں نے اگایا، نہ کسی شخص نے۔ یہ صبح آتا، گرتا، اور وہ اکٹھا کر لیتے اور وہ کھاتے تھے۔ اور یہ من ان کے لیے جو تھا، اگر آپ 16واں باب پڑھیں، 16ویں آیت سے پڑھے کوئی بھی جے، سو خداوند کا حکم یہ ہے جی جی جی، اور اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس، جی جی جی، اتنی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہیں۔ 17ویں آیت، چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، کسی نے زیادہ اور کسی نے، یہ انسانی سوچ ہے نا، من آیا، فری تھا، خداوند نے کہا کہ اتنا لینا جتنا ضرورت ہے۔ لیکن کیا کر رہے تھے؟ کئیوں نے من بہت زیادہ اکٹھا کر لیا، کئیوں نے کام کیا۔ کلام میں لکھا ہے جنہوں نے زیادہ کیا ان کے من میں کیا پڑ گئے؟ کیڑے پڑ گئے۔ آسمانی غذا تھی لیکن پھر بھی کیا پڑ گئے؟ کیڑے پڑ گئے، اور یہ وقت پر ایکسپائر ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ تھی۔ کتنی دیر تھی اس کی؟ 1 دن کے لیے۔ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کتنی تھی؟ 1 دن کے لیے۔ 1 دن کے لیے یہ ویلڈ تھا، 1 دن کے لیے یہ آپ کھا سکتے تھے، 1 دن کے لیے یہ بنی اسرائیل لے سکتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی خدا کا کوئی اسپیشل حکم بھی ہوتا ہے۔ وہ بھلا کیا تھا؟ جب مرتبان میں رکھا گیا پھر کبھی کیڑے نہیں پڑے۔
آج میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ جب مرتبان میں رکھا برانیوں کے خاتمے تو پھر کیڑے پڑے تھے، نہیں، لیکن چونکہ یہاں حکم یہ تھا کہ ایک دن کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ اور بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ من ایکسپائر بھی ہو جاتا تھا، اور یہ من کھا کر وہ زندہ نہیں سارے رہے، بلکہ کیا ہو گئے تھے؟ مر گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ مر گئے تھے۔ کیسے؟ آئیے کرنتھیوں کا خط کا 10واں باب نکالیے، پہلے کرنتھیوں کا۔ میں تھوڑے سے حوالے آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کو آپ کو یاد ہو جائے۔ پہلی آیت پہ کیا لکھا ہے؟ اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے، اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا، آگے کیا تیسری آیت پہ، اور سب نے ایک ہی روحانی، اور سب نے ایک ہی روحانی۔ تو یہ کون سی خوراک تھی؟ ہے روحانی خوراک تھی، لیکن تھی ایک دن کے لیے، ایکسپائری ہو جاتی تھی، کیڑے پڑ جاتے تھے، لیکن یہ بھی کھا کر آگے لکھا ہوا ہے لوگ کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ پڑھیے ذرا، لکھا ہے 5ویں آیت میں، مگر ان میں سے اکثروں سے خدا راضی، چنانچہ وہ بیابان میں تو خوراک کیڑی کھائی؟ روحانی، پر کیا ہوا؟ مر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس خوراک نے بھی وہ والا کام نہیں کیا۔ لیکن میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، کلام جو خداوند کا کلام ہے اس پہ بہت زیادہ طاقت ہے، من سے بھی زیادہ کیا ہے؟ طاقت ہے خدا کے کلام میں۔ کیسے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل نکالیں تو یسوع مسیح کے منہ مبارک سے نکلنے والے الفاظوں کو پڑھیں، کیا خوبصورت الفاظ۔ 49 ورس پڑھ رہا ہوں 6 باب کی، یوحنا کی انجیل 6 باب 49 ورس میں لکھا ہے، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے، تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے۔ یہ روٹی کون سی ہے؟ کنے بولے جسمانی؟ کون سی روٹی؟ یسوع مسیح، زندگی کی روٹی، وہ من۔ اور اصل میں کیا ہے؟ یسوع مسیح مجسم کلام ہے، یہ کلام ریٹن میں ہمارے پاس ایک خدا کا کلام ہے جو بولا ہوا ہے۔ تو یسوع یہ کہہ رہا ہے جو کلام کھائے گا وہ پھر کبھی نہیں مرے گا۔ تو میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، من کھا کر تو وہ مر گئے، لیکن یسوع مسیح نے کہا جو روٹی میں دوں گا وہ جو کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہیں مرے گا۔ آمین۔ تو پھر خدا کے کلام میں پاور ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ کتنی ضروری ہے کہ ہم خداوند کا، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جدوں کوئی مسئلہ حل نہ ہوندا ہوئے تو پھر خدا کے کلام کو پڑھتے رہا کر، اتنا پڑھیں کہ خود ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ اور بعض چرچز میں جو ہیں پورے دن کے لیے صرف کلام پڑھنے ہی کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ خدا کا زندہ کلام پڑھیں۔ آپ اگر چرچ میں جمع نہیں ہو سکتے، آپ سارا دن خدا کے کلام کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں گے وہ دن۔ اور میرا چونکہ تجربہ آپ میں سے بھی کئیوں کا ہوگا، آپ کو ایسی خوشی ملے گی جس کو آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ لیکن خدا کے کلام سے اکثر شیطان ہمیں کیا رکھتا ہے؟
کیا رکھتا ہے؟ دور رکھتا ہے، اور اس کی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے، اور کئی دفعہ مجھے اور آپ کو کئی دن ہم خدا کے کلام کی تلاوت نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، کلام سے دور رہتے ہیں، کلام ہم سے دور رہتے ہیں۔ اور کسی شخص نے ایک بڑی بات کہی تھی، اس نے کہا sin keep away from Bible، گناہ جو ہے آپ کو بائبل سے کیا رکھتا ہے؟ دور رکھتا ہے۔ اور بائبل کیپ اوے فرام سن، بائبل پڑھیں گے تو وہ آپ کو گناہ سے کیا رکھے گی؟ دور رکھے گی۔ اس لیے ہمیشہ خداوند کا کلام پڑھنا جو ہے، خدا کے کلام کے قریب آنا بڑا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس لیے یہ وہ غذا ہے جو آسمان سے۔ تو پھر حقیقی روٹی کون سی ہے؟ اور یہ غذا جو ہے خدا کا کلام، یہ خالص غذا ہے۔ کون سی غذا ہے؟ باقی تے غذا نو الی شلی بھی لگ جاندی ہے، کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں، وہ اس کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی چینج آ جاتی ہے، وہ بوس جاندی جو پنجابی چاندے نے، لیکن یہ وہ غذا ہے جو فریش رہتی۔ آمین۔ خدا کا کلام ہر صبح، ہر شام، ہر وقت کیا ہے؟ تازہ ہے۔ اور خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ بہترین غذا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ نکالیے، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 15واں باب۔ کیا خوبصورت بات، دل خوش ہو جاتا ہے پڑھ کر۔ 15ویں باب کی 16ویں آیت میں پڑھتا ہوں تاکہ آواز آپ تک آئے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 15واں باب اور 16ویں آیت پہ لکھا ہے، تیرا کلام ملا، تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ نوش کیا ہوتا ہے؟ کھایا۔ میں نے اسے کیا کیا؟ اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی، کیونکہ اے خداوند رب الافواج، میں تیرے نام سے کیا کرتا ہوں؟ میں نے تیرا کلام مجھے ملا اور کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ نوش کیا۔ اور جب میں نے وہ کلام کھا لیا تو میرے لیے یہ خوشی اور خرمی تھی۔ تو کیسے خوشی ملتی ہے؟ کلام سے خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، جن کے گھر کے اندر خوشی، شادمانی، پرابلمز ہیں اور ابھی حل نہیں ہو رہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں درجہ دیں، خوشی بھی آئے گی، خرمی بھی آئے گی، خدا کا جلال آئے گا۔ آمین۔ میں نے تیرا کلام کیا کیا؟ نوش کیا۔ کر دے ہو نوش۔ حزقیل کی کتاب نکالیے، آج بائبل کی سٹڈی ہو رہی ہے جی۔ عام طور پر ہم اتنے حوالے نہیں پڑھتے، لیکن کچھ پیسج ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں خداوند کا کلام پڑھنا پڑتا جی۔ 3 باب 1 آیت لکھا ہے، 1 آیت سے پڑھ رہا ہوں، حزقیل کی کتاب میں سے 3 باب 1 آیت۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم ذات، جو کچھ تو نے پایا سو کھا۔ کیا کر؟ کھا۔ کیا کھا؟ اس تمار کو، پہلے کلام کس پر تھا؟ تمہاروں پر، چمڑے کے ہوتے تھے، ان پر لکھا ہوتا تھا۔ تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے، کلام کھا، کلام لے لے۔ اے آدم ذات، کلام کھا، تمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کیا کر۔ تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ تمار مجھے کھلایا۔ کیا حال ہے؟ یہ رویا میں ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم ذات، اس تمار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا۔ اس نے اس سے اپنا پیٹ بھر لیا۔ کئی بھوکے رہندے نے۔ اس نے کیا کلام سے کیا؟
کو کلام دی آیت سن لی، دل کیا کدی سن لیا کلام، کدی نہ سنیا، کدی دھیان دیتا تے کدی اس لیے کیا وہ بندے سمجھتا سی انہیں کیا نا جدو تمار لے لے اور کھا لے اپنا پورا پیٹ بھر لیا فل اسودگی۔ جب اس نے پیٹ بھر لیا پھر کیا ہوا؟ تب میں نے کھایا اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ کلام کھایا، کیا اندر آ گئی؟ بول نہیں نہیں آپ کیا آ گئی؟ مٹھاس۔ کون سی چیز اندر مٹھاس پیدا کرتی؟ کلام۔ کئیوں سے توقع کی جاتی ہے وہ میٹھے ہو جائیں، میں کہا انہاں کے اندر کلام ہی کوئی نہیں تے میٹھا کتھے ہو نہیں، اتھوں تے کڑواہٹ نکلنی، کڑوا پن، لڑائی جھگڑے کی روح، فساد کی روح، مشکلات کی روح۔ لیکن جب کلام اندر آ جاتا ہے تو پھر کلام آپ کے اندر شیرین پیدا کر دیتے ہیں، سویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی گفتگو سویٹ ہو جاتی ہے۔ آپ وہ بات نہیں کریں گے جس سے اگلے بندے کے پڑچھڑے اڑ جائیں، آپ وہ بات نہیں کریں گے جس سے اگلے کی روح زخمی ہو جائے، آپ وہ بات کریں گے جہاں مٹھاس ہو۔ اور مسیح کے بارے میں کہا بھی گیا اس کا کلام پر فضل اور نمکین تھا، دکھی نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اندر کیا تھا؟ کلام۔ آدم زاد کھا لے، اس نے کہا میں نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھایا میں نے، جب میں نے کھایا میرے اندر مٹھاس پیدا ہوگی۔ میں جب اس کی سٹڈی کر رہا تھا آج صبح دعا میں بیٹھا، میں نے صبح دعا کی اور پھر میں سٹڈی کو لگ گیا تو میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ جب یہودی بچہ کو شریعت سکھائی جاتی تھی تو پہلے دن جب اس کو بتایا جاتا تھا کلام کے بارے میں تو وہ کچھ الفاظ لکھتے تھے، آپ اس طرح سمجھے جیسے الف لکھا گیا ہے، اے لکھا گیا ہے میں، تو ان کے لیے وہ الف لکھتے تھے تو وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ اس کے اوپر شہد کی لیپ کرتے تھے، اس کے اوپر کیا لگاتے تھے؟ شہد لگاتے تھے۔ پھر وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر، ہم نہیں جیسے کرتے، تو وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس ایک پین کے ذریعے یا قلم کے ذریعے اس کو کیا کرتے تھے؟ وہ الف لکھتے تھے، اور اس جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو جو اس کے آگے ہوتی ہے نوک جو ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ شہد لگ جاتا تھا۔ پھر وہ میں آج پڑھ رہا تھا اس کو چٹاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ چاٹتا تھا تاکہ اس کے اندر مکاشفہ کیا ہو؟ کلام جتنا پڑھیں گے، جتنا لیں گے، یہ اندر شیریں پیدا کرے گا، یہ اندر محبت پیدا کرے گا، یہ اندر مٹھاس پیدا کرے گا۔ آمین۔ تو خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھائی کوئی بہن کڑوی ہو چکی ہے دکھوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، شکووں کی وجہ سے، کوئی بندہ بیٹی بیٹا یا کوئی بھائی ایسا ہے تو اس کے لیے کلام یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام لے۔ خدا کا کلام اسے کیا بنائے گا؟ شیرین۔ کیا بنائے گا؟ شیرین بنا دے گا، مٹھاس اس کے اندر آ جائے گی اور وہ میٹھا ہو جائے گا، اور خدا کا کلام جو ہے وہ میٹھا کر دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، اگر عبرانیوں کا خط پڑھا جائے، عبرانیوں کا خط نکالا جائے تو وہاں خدا کے کلام کی کیا خوبصورت بات ہے۔ عبرانیوں کا خط نکالے میرے ساتھ، اور آج اس خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو جو آپ کو یاد دلائی جا رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے اور خداوند کی شکر گزاری کیجیے۔ 11ویں آیت پہ کیا لکھا ہے؟ 5واں باب 11ویں آیت پہ لکھا ہے، اس لیے کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے۔
जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा केड़े करना ना, रूहानी कान कईयों के बैरी है, वो ऊंचा सुनते। ये वाले कान नहीं। कौन से कान? जिस पे मुकाशवा में लिखा हुआ है जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से। तो एक कान वो हैं जो हम ये रखते हैं, एक रूहानी कान खुदावंद ने दिए हुए हैं। यहां पर क्या लिखा है? तुम कानों से जदों कोई रूहानी गल होनी है तो कान केड़े ने? ऊंचे सुनने वाले हैं। तो फिर वो बात समझ मैंने, हमारे गांव में एक होती थी माई बुजुर्ग, उसका नाम था माई बोली। माई बोली। हमने छुके बच्चे थे, हम छेड़ते थे। बात तो वो बुरी थी लेकिन उस वक्त हमें कौन सा पता था। हम उनको कहना कि अम्मा जी सलाम, उन्हें कहना त्याडा बाबा काम ते गया है। वजह बात समझ में आ रही है नहीं? हमने कहना कि बाबे जी आ गए ने, तो उन्हें कहना हाँ, उसके बेटे एक का नाम चेयरमैन था। उन्हें कहा हाँ, चेयरमैन भी तेरे बाबे ना गया है। हमने खूब हंसना क्योंकि उस वक्त तो हमें पता नहीं था। इसी तरह आज भी बहुत लोगों के रूहानी कान वो ऊंचा सुनते हैं। कलाम कुछ कहता है, वो अपने लिए कुछ लैके चले जाते हैं। मैंने कुछ कलाम सुनाया, अगले ने कुछ समझ लिया। वजह है वो कलाम को ऊंचा सुनते। कुछ और भी आगे लिखा हुआ है खुदा के कलाम। कहते हैं वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें, आगे क्या लिखे है, सख्त गुज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई है। कौन सा पिलाया जाए दूध? बच्चों वाला। कलाम कौन सा सुनाया जाए? बच्चों वाला। जब कोई गहरी बात होनी, नींद आनी, ध्यान इधर उधर हो जाना, क्योंकि कानों से ऊंचा सुनते। कोशिश उनकी होती है क्या पिया जाए? दूध। लेकिन पौलुस कहता है मैं तो ज़रूरत है तुम्हें क्या खिलाऊं? को सख्त गुज़ा खिलाऊं। सख्त गुज़ा में कभी कभी खुदा ऐसी बात करेगा आपका दिल छिदा जाएगा, आपको अंदर से काटा जाएगा। कभी कभी हमारी इन उस कलाम में हमें शर्मिंदगी होगी, अच्छा मैं हम क्या कर रहे हैं, कलाम तो ये कह रहा है। इसको कहते हैं अब हमें सुनना क्या कर गया है, आ गया है। कभी कभी आप देखते नहीं कि इंसान उन चीज़ों को पसंद करता है जो जो उसे अच्छी लगती हैं। कोई खादम जेड़ा उन्हां दी गल करे उन्होंने की लगेगा अच्छा। अगर किसी खादम ने आपको बात बता दी आपकी तबीयत के, फिर वो क्या करेगा? वजह क्या है? क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, वो रूहानी दूध ही, वो रूहानी गुज़ार नहीं खाना चाहते। उनको सख्त दे देंगे, वो सख्त गुज़ार उनके लिए क्या हो जाएगी? मैंने अपने चर्च में एक दिन सख्त गुज़ार देना, और सख्त क्या, मैंने कहा वक्त पर आना ये भी एक रूहानियत की बहुत बड़ी बात है या नहीं? तो जेड़े बंदे नूं आदत पई होवे उन्हें की कहना है? पादी साहब ने किनू क्या आई, मनु क्या आई। वजह क्या है? क्योंकि उसके दिल में अभी वो बच्चा है, वो रूहानी गुज़ार खाना ही नहीं चाहता, उसके कान ऊंचे सुनते। इसलिए मैं आज शाम प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों कहना चाहता हूँ कि हमें अपने कद को बढ़ाने की क्या है, कानों को खोलने की क्या है। कभी कभी कानों में क्या हो जाती है,
میل آ جاتی ہے، پرابلم آ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کے کلام میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وقت کے اعتبار سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، تم آگے بڑھتے، لیکن ابھی تک کیا ہے؟ ابھی تک ابتدائی باتوں کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، اور ہم انہی باتوں میں رہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب نکالیے۔ مکاشفہ جو ہی تو پڑھنا ہے نا، کیا لکھا ہوا ہے، کیا بات، خوبصورت بات۔ 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 10ویں باب کی 9ویں آیت، مکاشفہ کی کتاب 10واں باب 9ویں آیت لکھا ہے، تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے لے، اسے کھا لے۔ کلام کیا کر لے؟ کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی۔ یعنی خدا کی باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کڑوی۔ جب آپ کو کوئی تلقین کرے گا، نصیحت کرے گا، کلام میں سے کوئی بات کرے گا، وہ کیا لگے گی؟ کڑوی۔ لیکن وہ کڑوی جتنی مرضی لگے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ آگے لکھا ہوا ہے۔ وہ تیرے پیٹ میں اسے کڑوا کر دے گی، مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ بولو ہیلیلویا۔ کلام کی سخت باتیں بھی بے شک ہمیں کیا لگیں؟ کڑوی لگیں، لیکن وہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ مٹھاس پیدا کرتی۔ آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے جی۔ پس وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر وہ میرے منہ میں تو میٹھی لگی، مگر جب میں نے اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کیا ہو گیا؟ کڑوا پیٹ، منہ میٹھا۔ اس کے اور بھی کسی دن بات کریں گے کہ منہ میٹھا پیٹ کڑوا، اس سے کیا مراد ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی ہم اپنے اسی پوائنٹ پر رہتے ہیں۔ جدوں نے کھا لیا، لکھا وہ مجھ سے کہا گیا تجھے بہت سی امتوں، قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ اب یہ کیا کرنے لگ گیا؟ نبوت کرنے لگ گیا، کیونکہ اس نے کیا کھا لیا ہے؟ کلام۔ تو میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، کلام آپ کی زندگی میں طاقت پیدا کرے گا، مٹھاس پیدا کرے گا۔ اس لیے بہنوں بھائیوں، خدا کے کلام کے مشتاق رہو۔ کیا رہو؟ مشتاق رہو، اور ہمیشہ اس کو اپنی زندگی میں۔ اچھا، پھر ایک اور بات، نہ صرف خدا کا کلام بہترین غذا ہے، مٹھاس پیدا کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اگر یہ آپ کے اندر ہوگا تو آپ کو بھی قائم رکھے گا۔ طوفانوں میں، مشکلات میں، آزمائشوں میں، بیماریوں میں، مشکلات کے وقت خدا کا کلام آپ کو قائم رکھے گا۔ آمین۔ زبور 119 نکالیے۔ خدا کا کلام آپ کو قائم رکھے گا۔ اور اگر ہم پریشان ہیں اولاد کے لیے، اگر پریشان ہے اپنا بیوی اپنے شوہر کے لیے، یا بیوی کے لیے، یا کسی اور مسئلے کے لیے، کون سی چیز آپ کو قائم رکھ سکتی ہے؟ زبور 119 نکالیے، اس کی 89 ورس پڑھیے۔ کلام کے بارے میں داؤد کا کیا خیال ہے؟ خدا کا کلام کتنی طاقت رکھتا ہے؟ جی 89۔ اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابا تک، کب تک؟ میں نے کہا من کی ایکسپائری ڈیٹ تھی، میڈیسن کتنی بھی قیمتی ہو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، لیکن کلام ابا تک قائم۔ تے اگر یہ خود قائم جو نا تینے تیانوں بھی قائم ہی کرنا چاہیے۔ آمین آمین۔ تو خدا کا کلام کیا کہتے ہیں نا، پاجی میں نے تو پتہ ہی نہیں لگتا کی کرا، میرے پیر تھڑک دے رہی ہیں، میرے پیروں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میں کہا کلام آپ کو قائم کر سکتا ہے۔
آپ کو جو ہے وہ ایسی خوبصورتی بخش سکتا ہے. اور زبور جو ہے ایک اور ایسی زبور کی 152 ورس پڑھے. 152 کیا لکھا ہوا ہے؟ تیری شہادت سے مجھے قدیم سے معلوم ہے، کیونکہ تو نے ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا. تو خدا کا کلام کہاں تک ہے؟ اور پھر آپ پڑھتے بھی ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اس کا مطلب خدا کا کلام ابد تک قائم. تمام چیزیں مٹ سکتی ہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ آسمان اور زمین، کتنی بڑی آسمان تھے، زمین، ستارے، پتہ نہیں کیا کیا سیارے، سب کچھ جو ہے اپنے وقت پر مٹ جائیں گے، لیکن لکھا ہے ایک نقطہ یا شوشہ بھی خدا کے کلام کا نہیں ٹلے گا. اس میں اتنی پاور ہے. تو اگر یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہو تو آپ کی زندگی قائم کر دی جائے گی. آپ کی زندگی. اس لیے میں آج شام کہنا چاہتا ہوں، خدا کے کلام سے محبت کریں، خدا کے کلام سے محبت کریں. خدا کا کلام آپ کو قائم کرے گا. خدا کا کلام آپ کو، بہت سی باتیں خدا کے کلام سے رہ گئی ہیں لیکن بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں ساری باتیں آپ کو کہوں. آج کی اسٹڈی یہاں تک. خدا کا کلام کیا بخشے گا؟ قائم کرے گا. خدا کا کلام ہمارے اندر آ کر کیا پیدا کر دے گا؟ کیا پیدا کر دے گا؟ مٹھاس پیدا جائے. پھر لوکی پوچھن گے تیاڈے اندر انی حلیمی تے فروتنی تے مٹھاس کتوں آ گئی ہے؟ اس نے کہا بہر نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی وجہ سے ہے، خدا کے کلام کی وجہ سے ہے. اس لیے میں آج کہنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو روح کی غذا چاہیے. اور روح کی غذا کون سی ہے؟ خدا کا زندہ کلام. تے جدوں روح ہوندی ہے نا، یسوع مسیح جدوں انہاں نوں مارن ڈے سی تے بڑا انہاں دے، تے یسوع مسیح نے پتہ کیا اینڈ میں کہا؟ اس نے کہا جسم مار کھا کھا کے کمزور ہو گیا تھا. اس نے کہا جسم تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. وجہ کیونکہ اندر کیا بھرا ہوا تھا؟ کلام. بھرا ہوا تھا کیا؟ کلام. میں کبھی کبھی بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو ہم سے بھی ہوتے ہیں، میں کوئی 15 منٹ، حد کوئی آدھا گھنٹہ کسی بات کے لیے پریشان رہ سکتا ہوں. اس وقت اس کے بعد ایسا خداوند کا کلام اس پریشانی کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا یہ خدا کی طرف سے خاص فضل مل جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کو کلام مل جاتا ہے تو کلام میں تسلی پائی جاتی ہے. کلام میں کیا پائی جاتی ہے؟ اس لیے میں بہنوں بھائیوں، آپ سب میرے لیے قیمتی ہیں اور میں تو کسی کی عدالت نہیں کر سکتا، اور لیکن خداوند آپ سب کے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. بہتر ہمیں جانتا ہے خداوند، اور ہم بھی اپنے آپ کو نہیں اتنا جانتے جتنا خدا ہمیں کیا کرتا ہے. لیکن میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں، روح سے بھری ہوئی لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو خدا کا کلام بہترین غذا کھائیے. اور اس کے کیا رہیے؟ مشتاق. کس طرح مشتاق رہیے؟ کس کی طرح؟ نوزاد بچے کی مانند. سب کہیے ہے. اگر بچہ اٹھے تو اٹھ دیا کی منگے گا؟ ہے ادھا گھنٹہ کھیڑدا ہسدا سب کچھ ہوئے تو جے ادھا پونا گھنٹہ ہو جائے تو پھر انہیں کی کرنا ہے؟ پھر رونا ہے. تو پتہ لگ جانا ماں نو، دادی نو، سب نو کہ ہن کی منگ ڈیا. کہتے نہیں یہ رون ڈیا، ابھی اس کو کیا لگی ہوئی ہے؟
اور بائبل کہندی جو اسی بھی خدا دے کام لئی، خدا دے کلام لئی ہمیشہ ہمارے اندر کلام کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اور میں جو آپ کو بتاؤں ہیلدی روحانی وہ رہے گا جس کے اندر یہ بھوک رہے گی، اور بھوک کے لیے آپ کو کئی چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، ٹائم کی دینی پڑے گی، رشتہ داروں کی دینی پڑے گی، چیزوں کی دینی پڑے گی، اور آپ بھاگ بھاگ کر خداوند کے گھر میں آئیں گے اور پھر خداوند کا کلام سنیں گے، ہیلدی ہو جائیں گے، اور ابلیس اور اس کی قوتوں پر کیا آئیں گے؟ کیا آئیں گے؟ آخری بات کر کے میں ختم کروں گا، پھر آپ یہی بات کریں گے، اور وہ بات یہ ہوگی کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خداوند کے منہ سے نکلتی۔ انسان کی آج نظر کس پر ہے؟ سے چنگی لب بھی جائے نہ دے دینا، صرف زندگی نہیں جو یسوع مسیح کے الفاظ، انسان صرف روٹی چاہیے، لیکن صرف نہیں وہی چاہیے، کچھ اور بھی چاہیے، اور وہ خدا کا زندہ کلام۔ تو جب آپ کلام سے بھرے ہوں گے تو پھر آپ کی روح ہیلدی رہے گی۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق اور فضل اور قوت دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔